أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم إنك حميد مجيد۔ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور ہمارے امام بانی جماعت احمدیہ مسیح موعود و مہدی مسعود کے مقدس اور روح پرور ملفوظات۔ فرمایا ہمارے مخالفوں میں اگر دیانت اور خدا ترسی ہو تو عزیر کا قصہ بیان کرتے وقت ضرور ہے کہ وہ ان آیات کو بھی ساتھ رکھیں جس میں لکھا ہے کہ مردے واپس نہیں آتے۔ پھر ہم بطریق تنزل ایک اور جواب دیتے ہیں، اس بات کو ہم نے بیان کر دیا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ قصوں کے لیے اجمالی ایمان کافی ہے۔ ہدایات میں چونکہ عملی رنگ لانا ضروری ہوتا ہے، اس لیے اس کا سمجھنا ضروری ہے۔ ماسوا اس کے یہ جو لکھا ہے کہ 100 برس تک مردہ رہے، اماتا کے معنی انعام بھی آئے ہیں، اور قوت نامیہ اور حسیہ کے زوال پر بھی موت کا لفظ قرآن کریم میں بولا گیا ہے۔ بہرحال ہم سونے کے معنی بھی اصحاب کاف کے قصے کی طرح کر سکتے ہیں۔ اصحاب کاف اور عزیر کے قصے میں فرق اتنا ہے کہ اصحاب کاف کے قصے میں ایک کتا ہے اور یہاں ایک گدھا ہے، اور نفس کتے اور گدھے دونوں سے مشابہت رکھتا ہے۔ خدا نے یہودیوں کو گدھا بتایا ہے اور کتے کو بلم کے قصے میں بیان فرمایا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ نفس پیچھا نہیں چھوڑتا، جو بے ہوش ہوتا ہے اس کے ساتھ کتا ہوگا یا گدھا۔ غرض دوسرے طریق پر جس کا ہم نے ذکر کیا ہے، اماتا کے معنی انامہ کرتے ہیں، اور ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ 100 برس چھوڑ کر کوئی 2 لاکھ برس تک سویا رہے۔ ہماری بات یہ ہے کہ روح ملک الموت لے جاوے، پھر واپس دنیا میں نہیں آتی۔ سونے میں بھی قبض روح تو ہوتا ہے، مگر اس کو ملک الموت نہیں لے جاتا۔ اور عرصہ دراز تک سوتے رہنا ایک ایسا امر ہے کہ اس پر قسم قسم کا اعتراض نہیں ہو سکتا۔ ہندوؤں کی کتابوں میں دم سادھنے یعنی حبس دم کرنے کی ترکیبیں لکھی ہوئی ہیں، اور یوگ ابھیاس کے منزلوں میں دم سادھنا بھی ہے۔ ابھی تھوڑا عرصہ گزرا ہے کہ اخبارات میں لکھا تھا کہ ریل کی سڑک تیار ہوتی تھی کہ ایک سادھو کی کٹیا نکلی۔ ایسا ہی اخبارات میں ایک لڑکے کی 20 سال تک سوتے رہنے کی خبر گشت کر رہی تھی۔ غرض یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ ایک آدمی 100 سال تک سویا رہے۔ فرمایا پھر یہ لفظ لم یتصنع قابل غور ہے، اور موجودہ زمانے کے تجربے پر لحاظ کرنے کے بعد لم یتصنع کی حقیقت سمجھ لینا کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ ایک سکھ آدمی لکھتا ہے کہ میں نے گوشت کھایا ہے جو میری پیدائش سے 30 برس پہلے کا پکا ہوا تھا، ہوا نکال کر بند کر دیا گیا تھا۔ اب ولایت یورپ اور امریکہ سے ہر روزوں ہزاروں لاکھوں بوتلوں پر لم یتصنع کھانے پکانے پکے پکائے کھانے چلے آتے ہیں۔ لم یتصنع کا اثر تو ہندوؤں کے جوگ پر پڑتا ہے، اور آج کل کی علمی بلند پروازیوں کی حقیقت کھولتا ہے کہ قرآن کریم میں پہلے سے درج ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جیسے ہوا کے خاص اثر سے کھانا مر جاتا ہے، اسی طرح انسان پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ اب اگر خاص ترکیب سے کھانے کو اس ہوا کے اثر سے محفوظ رکھ کر زندہ رکھا جاتا ہے تو اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ ممکن ہے کہ آئندہ کسی زمانے میں یہ حقیقت بھی کھل جائے کہ انسان پر کھانے کی طرح عمل ہو سکتا ہے۔ یہ علوم ہیں، ان کے ماننے سے حرج کوئی لازم نہیں آتا۔ آج کل کی تحقیقات اور علمی تجربوں نے ایسے موضع بنائے ہیں کہ انسان ان کو پہن کر دریا پر چل سکتا ہے، اور ایسے کوٹ ایجاد ہو گئے ہیں کہ آگ یا بندوق کی گولی ان پر اپنا اثر نہیں کر سکتی۔ اسی طرح سے لم یتصنع کی حقیقت جو قرآن کریم کے اندر مرکوز ہے علمی طور پر بھی ثابت ہو جاوے تو کیا تعجب ہے۔ ہوا کا اثر کھانے کو تباہ کرنا ہے، اور انسان کے لیے بھی ہوا کا بڑا تعلق ہے۔ ہوا کے 2 حصے ہیں،
ایک قسم کی ہوا اندر جاتی ہے جو اندر تازگی پیدا ہوتی ہے، دوسری دم کے ساتھ باہر آتی ہے جو جلی ہوئی متعفن ہوا ہوا کرتی ہے۔ غرض اگر لم یہ تصنع والی بات نکل آوے تو ہمارا تو کچھ بھی حرج نہیں، بلکہ جس قدر علوم طبی پھیلتے جاتے ہیں اور پھیلیں گے اسی قدر قرآن کریم کی عظمت اور خوبی ظاہر ہوگی۔ ہم تو آئے دن دیکھتے ہیں کہ ولایت کے پکے ہوئے شوربے اور گوشت ہندوستان میں آتے ہیں اور بگڑتے نہیں ہیں، ولایتی ادویات ہزاروں میل سے آتی ہیں اور مہینوں برسوں پڑی رہتی ہیں، خراب نہیں ہوتی۔ مجھے ایک شخص نے بتایا کہ اگر انڈے کو سرسوں کے تیل میں رکھ چھوڑیں تو نہیں بگڑتا۔ اس طرح پر ممکن ہے کہ انسان کے شباب اور طاقتوں پر بھی اثر پڑے۔ بعض مسلمانوں نے بھی دم سادنے کی کوشش کی ہے۔ خود میرے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں دن میں 2 بار سانس لیتا ہوں، یہ عملی شہادت ہے کہ ہوا کو سڑنے میں دخل ہے۔ اس قسم کی ہوا سے جب بچایا جاوے تو انسان کی عمر بڑھ جاوے تو کیا حرج ہے، اور عمر کا بڑھنا مان لیں تو کیا حرج ہے۔ قاعدہ کی بات ہے کہ جس قدر حکمتیں ایجاد ہوتی ہیں یا تو طبی طور پر خدا نے قاعدہ رکھا ہوا ہے یا عناصر کے نظام میں بات رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ کوئی محقق دیکھ کر بات نکالتا ہے، ہم کو اس پر کوئی بحث نہیں ہے۔ ہمارا تو یہ مذہب ہے کہ علوم طبی جس قدر ترقی کریں گے اور عملی رنگ اختیار کریں گے، قرآن کریم کی عظمت دنیا میں قائم ہوگی۔ حضرت مسیح موعود قرآن مجید کی عظمت اور جلالت شان کے نسبت فرماتے ہیں کہ اس سے اس نور کی ممکن ہو جہاں میں تشبیہ، وہ تو ہر بات میں ہر وصف میں یکتا نکلا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔